313 کے بارے میں ہمارے پاس 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ امام کی پہلی آواز سن کر 313 آئیں گے. دوسری حدیث میں ان 313 کے نام بھی لکھے ہیں. اور تیسری حدیث میں یہ لکھا ہے کہ 313 کہاں سے آئیں گے. میڈغاسکر کا نام نہیں ہے, لیکن آسٹریلیا کا نام بھی نہیں. اب یہ جو 3-4 حدیثیں, ایک میں جگہ کا نام ہے, کوئی کون کون سے شہر سے آئیں گے. ایک حدیث میں آدمیوں کے نام, کہ ایک محمد نام کا آئے گا, ایک علی نام کا آئے گا, ایک طالب نام کا آئے گا, ایک قاسم نام کا آئے گا. اور زیادہ تر حدیثیں جو ہے اس میں صرف 313. تو 313 کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے, کیونکہ یہ سمجھ کر پھر بھی بڑا پرابلم کر دے گا. اب اگر آپ نے یہ کہا کہ امام 1000 سال بعد آئیں گے, تو ابھی ہمیں تیاری کی ضرورت کیا؟ بیٹھے رہیں, نمازیں قضا کرتے رہیں, ہماری عورتیں بے حجاب گھومتی رہیں, ہمارے بڑے لوگ شراب پیتے رہیں, ہمارے جوان ڈسکو ڈانس میں پڑے رہیں. تیاری تو اس وقت کرے نا آدمی جب اسے یہ ہو کہ شاید 1 سال بعد آ جائے, شاید 6 مہینے بعد آ جائے. اگر پتا چلے 1000 سال بعد امام آئیں گے تو کون تیاری کرے گا؟ تو یہ سمجھ کا پھر جو ہے یہ بہت ضروری ہے. 313 کا کیا مطلب؟ دیکھیے, جب امام آ جائیں گے اور پھر امام اپنا جہاد شروع کریں گے تو ساری دنیا میں امام کی حکومت ہو جائے گی. اس وقت دنیا میں 190 سے زیادہ ملک ہیں. یہ یو این او جو ہے اس کے اندر 190 سے زیادہ اس کے ممبر ہیں, تقریباً 200 ملک. جب امام حکومت امام کی ہو جائے گی, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے لے کے لاس اینجلس تک سب امام کی حکومت. تو اب یہ ملک باقی رہیں گے کہ امام سب کو ملا کے ایک بنا دیں گے؟ پاسپورٹ, ویزا, بارڈر, یہ سب ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا, سب ختم ہوگا. پوری دنیا کی ایک حکومت بنے گی. مگر یہ جو ایک حکومت بنے گی تو امام اس کے 313 پروونس کریں گے, اور ہر پروونس کے اندر ایک گورنر کو یا ایک سردار کو بھیجا جائے گا جو امام کا نائب ہوگا. 313. بلکہ یہ بات بھی ذرا میں نے بات کی کر دی, اس سے پہلے سنی. جب امام آ جائیں گے مکے میں ظاہر ہوں گے, وہاں سے مدینے جائیں گے, مدینے سے کوفے جائیں گے, اور کوفے سے دمشق جائیں گے, وہاں سفیانی مارا جائے گا اور امام کربلا واپس آئیں گے. اب امام رات کو سونے کا کمرہ بنائیں گے کربلا میں, اور دن کو حکومت کرنے کا جیسا آفس ہوتا ہے جماعت کا ویسا وہ بنائیں گے کوفے میں. کوفے میں امام کا آفس ہوگا, کربلا میں امام کا گھر ہوگا. ساری دنیا میں امام کی فوج جائے گی, لیکن امام خود تو ہر جگہ نہیں جائیں گے. امام اپنی جو پوری فوج ہے اس کے 313 حصے کریں گے. ہر حصے کا ایک علمدار, ایک سردار, ایک جنرل ہوگا. 313 فوجیں ہوں گی اور ہر فوج کو ایک علاقے میں بھیجیں گے. کچھ افریقہ کی طرف آئیں گے, کچھ آئی لینڈ کی طرف جائیں گے, کچھ یورپ میں آئیں گے, کچھ امریکہ میں. اب یہ اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں تو ایک کو تھوڑی 10-10, 12-12 لشکر جائیں گے. ہر لشکر کا ایک سردار ہوگا, وہ امام کا نائب ہوگا. ایسے 313 لشکر امام بنائیں گے. جب یہ لشکر ایک علاقے پہ قبضہ کرے گا تو وہ جو لشکر کا سردار ہے وہ اس پروونس کا گورنر بن جائے گا. تو امام کے زمانے میں ساری دنیا کو پہلے ملا کر ایک کیا جائے گا, پھر اس کے 313 پروونس ہوں گے, ہر پروونس کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا. اس کا جو سردار ہے بعد میں لشکر کا سردار پروونس کا گورنر بن کے وہاں کا سردار بنے گا. یہ 313. لیکن عام مومن وہ تو بہت زیادہ. اور یہ 313 جو ہوں گے نا, یہ جو سردار بنیں گے یہ ہوں گے وہ جن کا دھرم بہت مضبوط ہے, جو شریعت جو ہم سے کہتی ہے نا اس سے بھی زیادہ ان کا دھرم مضبوط ہوگا. جیسے شریعت ہم سے کیا کہتی ہے کہ تم واجب کی پابندی کرو, حرام سے بچو. لیکن اگر ہمارے مغز اور دماغ میں کبھی کوئی غلط خیال آ جائے, الٹی سیدھی بات آ جائے, دل میں خیال آیا شراب پیو, ہم نے شراب نہیں پی, تو یہ تو معاف ہے نا. لیکن جو امام کے 313 آدمی ہیں, وہ جو پہلے امام کے لشکر کے سردار ہیں, بعد میں اس علاقے کے سردار بنیں گے, وہ کیسے ہوں گے؟ ان کا دھرم بڑا مضبوط ہے. ایسے ہوں گے. سنیے, ہماری جو کتابیں ہیں ان میں آج کل
ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے گناہان کبیرہ، میجر سن، بڑے بڑے گناہ. ایک بہت ہی مقدس عالم گزرے تھے، دست غیب شیرازی، جن کو کہتے ہیں شہید دست غیب. انقلاب ایران کے بعد شیراز شہر میں انہیں مسجد میں بم کے دھماکے کے ذریعے شہید کیا گیا. اور بہت ہی پوائس و متقی آدمی تھے. امام خمینی کہا کرتے تھے کہ میں بڑوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کی کتابیں پڑھائیں، کیونکہ ہوا مہذب النفوس والاخلاق. یہ کتابیں آپ پڑھیے، ایسا تقوی، ایسا متقی، ایسی پاکیزگی آئی. وہ شہید دست غیب شیرازی سے ایک بار کسی نے سوال کیا. یہ حضرت آیت اللہ خوئی کے کلاس فیلو ہیں نجف کے. ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جو 313 جو امام کے سردار ہیں، عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل 313 ہیں، نہیں، سردار جو 313 یہ کون سے لوگ ہوں گے، کیا ہم بن سکتے ہیں؟ کہا سنو، جب میری نوجوانی تھی اور میں نجف کے اندر دین کا علم حاصل کر رہا تھا، تو ایک بار ہم 4-5 ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے دین کی تعلیم، مجتہد کی تعلیم، ہمارے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ وہ 313 کون ہوں گے. تو نجف کے ایک بہت ہی متقی آدمی کے پاس ہم گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوال آپ خود امام سے پوچھیں. اچھا، امام سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ امام سے ملے تو ایک طریقہ تو بتایا گیا. یہ آدمی بڑا متقی تھا، میں واقعے کو ذرا مختصر کر رہا ہوں. بڑا متقی تھا، ہم اس کے پاس گئے. ہم نے کہا تم بہت متقی آدمی، تم امام سے ملاقات کر سکتے ہو، امام سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ 313 کون. اس نے کہا اچھا، جو ہماری کتابوں میں عمل لکھا ہے اس میں ہے کہ 3 دن روزہ رکھو اور ساری رات عبادت کرو اور یہ والی دعا پڑھو تو امام ملیں گے. ایک عمل یہ ہے کہ 40 راتیں مسجد سہلہ میں جاؤ. آپ میں سے کتنے لوگوں نے عراق کی اور نجف کی زیارت کی؟ ایک یہ ہے کہ 40 راتیں قم کے قریب جو مسجد جمگران ہے وہاں جاؤ، وہاں امام آتے. اور ایک عمل یہ کہ 3 دن، اب اگر 40 راتیں اتنا ٹائم نہ ہو، 3 دن کا بھی ایک عمل. وہ جو انار والا واقعہ ہے اس میں 3 دن والا ہی تو عمل تھا. یہ مقدس آدمی نے کہا اچھا ٹھیک. پہلے دن اس نے روزہ رکھا، ساری رات جاگی اور ساری رات دعا پڑھتا رہا. اور وہ جو خاص امام کی دعا، فجر کے بعد جب فجر کی نماز ہو گئی ہم مسجد سے اس کے گھر گئے اور کہا کہ بتاؤ امام نے کوئی پیغام، کوئی میسج دیا؟ کہا کہ نہیں، کوئی نہیں. چلے اگلا روزہ، اگلے دن بھی سارا دن روزہ رکھا، ساری رات اس نے عبادت کی. اور پھر ہم مسجد سے نماز پڑھ کے اس کے پاس گئے. کہا کہ آج کی ساری رات گزر گئی، امام کی طرف سے کوئی بات آئی کہ کون ہوگا وہ 313 والا؟ کہا نہیں، آج بھی کچھ نہیں. اب تیسرے دن اس نے روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی. تو ہم کو تو پتا تھا کہ اگر امام کو آنا ہے تو بس آج فجر تک آ جائیں گے، اس کے بعد پھر نہیں، پھر تو اس کا مطلب یہ کہ عمل بیکار گیا. تو آج ہم مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے اس کے پاس آئے اور ایک مرتبہ اس کے دروازے کو نوک کیا اور کھٹکھٹ کیا، وہ دروازہ کھول کے باہر آئے. لیکن آج ہم نے دیکھا یہ بہت پریشان ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو. ہم نے کہا کہ بتاؤ کیا آج امام آئے؟ کہا نہیں، امام تو نہیں آئے، لیکن تمہارے سوال کا جواب آ گیا. وہ بڑا عجیب جواب ہے. ہم نے کہا بتاؤ کیا جواب؟ کہا کہ آج بھی میں نے پورا دن روزہ رکھا تھا اور پھر ساری رات میں عبادت کر رہا تھا، اور بالکل جو آخری وقت تھا فجر کے قریب، جب مجھے تھا کہ اب تو امام آئیں گے، اب تو بالکل آخری وقت ہے، فجر ہو گئی تو یہ عمل بیکار ہو جائے گا، تو میں اس وقت بہت چوکسی کے ساتھ جاگ رہا تھا، نیند نہ آنے پائے، پوری کوشش کر رہا تھا. اور میں اکثر راتوں کو جاگتا ہوں تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کہاں سے نیند آئی، ایسی نیند ایسی نیند. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ نیند امام نے دی. لیکن ویسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں کبھی نیند نہیں آتی.
آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ایسی نیند آتی ہے، اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ ہم تو نیند کے لیے آپ کی مجلس بنا دی، اور ایک آدمی نے لا کے وہ تاج میرے سر پہ پہنا دیا۔ میں گھبرا گیا، حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا؟ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہمارے ٹاپو پہ یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارا بادشاہ مر جاتا، اگر اس کے کوئی لڑکا ہو تو وہ بادشاہ بنتا، لڑکی ہو تو لڑکی بادشاہ نہیں بنتی۔ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آدمی سب سے پہلے بادشاہ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے ٹاپو پہ آتا، اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اس لڑکی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ اب مجھے پتا چلا کہ ایک نہیں دو چیزیں مل گئی، میں بادشاہ بھی بن گیا اور شہزادی سے میری شادی بھی ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوا، دو خوشیاں، دو عیدیں، دو انعام مجھے بیٹھے بیٹھے مل گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ مجھے لے کے چلے، محل میں پہنچے۔ اب دیکھیے یہ کوئی پرانی کہانی لگ رہی ہے، نہیں، شہید دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ نجف کے سب سے متقی آدمی 3 روزوں کے بعد 3 رات کے اعمال کے بعد یہ سپنا دیکھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس سپنے میں یہ جواب ہے کہ امام کون امام کا ساتھی بنے گا، 313 والا۔ تو کیا محل میں لے گئے اور میری شادی کرا دی گئی، نکاح ہو گئے۔ اس وقت دلہن کو بھی لایا گیا، جیسے عیسائیوں کے یہاں دلہا دلہن ساتھ ہوتے، مسلمانوں میں پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب تو یہاں بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ پہلے دلہا شکل دیکھتا تھا دلہن کی کمرے میں جا کر، اب تو شکل کیا سب کچھ ہی پہلے دیکھ لیا جاتا، اس کے بعد کہیں نکاح وکاح ہوتا۔ تو خیر میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی ہے بھی بڑی خوبصورت، شہزادیاں عام طور پہ خوبصورت ہوتی لیکن یہ ہے بہت خوبصورت، اور اس کو پھر اس کے رشتہ دار عورتیں لے گئیں کمرے میں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لے جایا گیا، میں کمرے میں گیا، میں نے دروازہ بند کیا اور ابھی آگے بڑھ رہا ہوں۔ اتنی خوشی، بادشاہ بن گیا، شادی ہوئی، اور اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو۔ ابھی میں خوشی کے عالم میں آگے جا رہا ہوں کہ دروازے پہ کسی نے نوک کیا، دستک دی۔ دولہا اپنی دلہن کے پاس جا رہا، اس وقت دروازے پہ کوئی آدمی دستک نہیں دیتا۔ یاد کیجئے آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں، وہ کوئی اس وقت آ کے دستک نہیں دیتا ہے، چنانچہ اور کوئی دیتا بھی ہے تو دولہا کو کتنا غصہ آتا ہے، یہ وقت ہے کوئی بات کرنے کا۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ غصے سے کہا کون ہے؟ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، امام آ چکے ہیں، تو ساری زندگی کہتا تھا مولا مجھے بلا لیجئے، تجھے بلایا۔ جیسے ہی یہ سنا امام اس وقت آئے جب میں دلہن کے پاس جا رہا ہوں، کہا اچھا امام آ گئے، امام میں آنے والا ہوں، بس ابھی 2 منٹ ٹھہرو، ابھی آ رہا ہوں، ذرا جا کے دلہن کو سلام تو کر لوں اور غور سے چہرہ تو دیکھ لوں۔ میں آگے بڑھا، ابھی 2 قدم اور آگے بڑھا، دروازے پہ پھر آواز آئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہی آواز آئی کہ امام آ گئے ہیں، اور تو ساری زندگی امام کے لیے دعا کرتا تھا، تجھے بلایا ہے۔ میں نے کہا ابھی آتا ہوں، ابھی۔ کتنا فاصلہ ہوگا دروازے سے دلہن کے بستر کا؟ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، 2 قدم بڑھا، بالکل بستر کے قریب ہو کے پھر وہ آواز آئی، کھٹ 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 کھٹ۔ کون آیا؟ کہا رے میں امام کی طرف سے آیا ہوں، امام آ گئے ہیں اور تجھے بلایا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ واہ مولا واہ، ساری زندگی بلاتا رہا تو آپ آئے نہیں، اور جب دلہن میرے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے اسی وقت آپ کو آنا تھا۔ وہ یہ دل میں خیال آیا اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے دیکھا مجھ پر غسل بھی واجب ہو چکا۔ یہ میرا سپنا تھا، سمجھ میں آیا تم لوگوں کی؟ اب وہ جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب مجتہد کی تعلیم حاصل کر رہے، سب سمجھ گئے کہ امام کا پیغام یہ آیا کہ 313 میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اس طرح سے امام کے وفادار ہیں کہ ذہن میں بھی ان کے ایسا کوئی خیال نہیں آتا ہے کہ کاش امام 2 دن بعد آتے، چاہے کاش امام 1 گھنٹے کے بعد آتے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کس وقت امام ان کو بلا رہے ہیں، اگر دلہن سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہو وہیں سے اٹھ کے وہ امام کے پاس چلا جائے، جو اتنا وفادار امام کا ہو، جو اتنا وفادار۔ میں ایک جملہ صرف کہتا ہوں، یہ ایک پوری مجلس بنے گی، لیکن کب یہ نہیں کہے، کل نہیں، کسی اور دن۔ اتنا وفادار کہ دلہن 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہے اور وہ امام کے پاس جائے۔ کیا ہم اتنے وفادار ہیں؟ ہم سے تو امام کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر پہ آؤں گا، وہ تیار نہیں۔ ہم سے تو امام کہتے ہیں میں اس کے پاس آؤں گا جو داڑھی نہ منڈواتا ہو۔ امام کی محبت میں ہم داڑھی رکھنے کو تیار نہیں۔
ہم سے تو امام کہتے میں اس کے پاس آؤں گا جو ایک نماز قضا نہ کرتا ہوں. ہم امام کی محبت میں صبح کو اٹھنے کو تیار نہیں. یہ جملے جو میں نے ابھی کہے نا، یہ امام نے کب کہیں؟ ساری حدیثیں بعد میں آئیں. ہم ان 10,000 میں آ سکتے ہیں، لیکن جو 313 امام کے وہ ماننے والے جو پہلے امام کے لشکر کے ساتھی بنیں گے اور بعد میں امام کے نائب بنیں گے، اتنا ان کا دھرم مضبوط ہونا چاہیے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ بیوی کیا کہہ رہی، وہ یہ نہ دیکھیں کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ بزنس کیا کہہ رہا، وہ یہ نہ دیکھیں کہ دولت کے نقصان ہے کہ فائدہ، وہ صرف یہ دیکھیں کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. جو امام کہہ رہے ہیں اس امام کے نام پر مال بھی قربان، بزنس بھی قربان، اولاد بھی قربان، گھر والے بھی قربان، اپنا آرام بھی قربان. ایسے بن امام زمانہ بابا سے بلند صلوات.